دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله بثبت عند الموت بلا إله إلا الله والله اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ان یہودیوں ایسا مت سوچو کہ وہ بہت علم والے ہیں اور انہیں سب کچھ آتا ہے، اور تم ایسا گمان کرتے ہو کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان ایسا ہے کہ وہ لوگ ایسے کر ان کے باپ دادا اور وہ لوگ ایسے کر چکے ہیں. اور پھر اللہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر جو آیات ہے، یہ آیات اس کے بارے ہے کہ یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اوپر صرف تورات کو پڑھتے تھے، اور ان کا یہ تھنکنگ تھا کہ ہم لوگ جو ہے کیا کریں گے، ہم لوگ ہی صحیح ہیں، اور ہاں ہم لوگ جو ہے جنت جائیں گے. اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کہہ رہے کہ وہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے آیاتوں کو بدلتے تھے، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک ویل ہے. ویل جہنم کا نام ہے، اور ویل مطلب خرابی، یعنی اس پر خرابی ہے جو دنیا کے چیز کو کمانے کے لیے، یعنی دنیا کی چند فائدے کے لیے وہ اللہ کے کتاب کو بدل دے. تو اللہ کہہ رہے اس پر افسوس ہے. اور وہی لوگ کہتے تھے کہ ارے ہم لوگ چند دن جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جہنم سے باہر آ جائیں گے. یہ حال تھا. تو اللہ کہہ رہے کہ کیا تم نے اللہ سے کچھ عہد لیا ہے؟ کہ اللہ نے تم سے کچھ وعدہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے کچھ وعدہ کیے ہو تو اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف ہی نہیں کرتا. تم بتاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں، اللہ نے تمہیں کوئی بھی وعدہ نہیں دیا ہے، لیکن تم لوگ وہ باتیں بولتے ہیں جسے تمہیں خود اس کا علم نہیں. سبحان اللہ. یہ بنی اسرائیل کے بارے کہہ رہے اللہ. اور بنی اسرائیل کا یہ تھنکنگ تھا، یہ سوچ تھا کہ ہم لوگ کچھ دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد باہر آ جائیں گے. کیا ہم یہ ٹرم سنا ہوا نہیں لگ رہا ہے مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں؟ بالکل. آج کے مسلمان جو ہم لوگ وی آر کلیمنگ دیٹ وی آر مسلم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو جنہ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ایفرٹ. ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی آخر ہم لوگ محمد رسول اللہ کے تو امتی ہیں نا، ہم لوگ کو تو جنت مل ہی جائے ایک دن نہ ایک دن. کچھ دن جہاں جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد کبھی نہ کبھی ہم لوگ کو جنت مل جائے گا. جو ایسے مسلمان ہیں نا تو کان کھول کر سن لے، وہ اللہ کے جنت اور جہنم کو مذاق میں بنا لیں. اٹس ناٹ جوک. جنت جہنم اینڈ دیز آیات آف اللہ از ناٹ اے جوک. اینڈ ہم مسلمان کیسے اس کو جوک میں لے سکتے ہیں؟ یس، بنی اسرائیل کے نقش قدم میں کیا ہم نہیں چل رہے؟ اللہ کے رسول نے بہت اچھا اور بہت صحیح کہا تھا. یس، تم لوگ بھی بنی اسرائیل کی قدم میں چلو گے. وہی ہو رہا ہے. ہم لوگ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو اللہ کی غضب پڑنے والی ہے. ہمیں یہ تھنکنگ کو چینج کرنا پڑے گا. اللہ جنت کا وعدہ اسی پر لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بنا عمل کا کوئی جنت کی بات نہیں ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ ان لوگوں پر کمنٹ کرتے ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. پھر اللہ ایمان والوں کے بات کرتے ہیں کہ جو ایمان ان میں سے یا کوئی بھی لوگ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے. پھر اللہ بنی اسرائیل کو یہ خطاب کر کے بولتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور یتیم و مسکین لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہو گے، یعنی جو یتیم مسکین ہیں ان کے ساتھ تم اچھے طریقے سے سلوک کرو گے، اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے. لیکن کچھ لوگ ہی یہ کام کیے، اس کے بعد سارے لوگ پھر گئے. یہ بڑی ساری کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ دس آیات از ناٹ اپلیکیبل فار آور لائف؟ کیا ہم مسلمانوں پر یہ نہیں ہے؟ ہاں، ہمیں بھی تو کہا گیا نا کہ ہم
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، یتیم مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان سے اچھی باتیں کرے، ان سے اچھے سے پیش ہو، ان کا انسلٹ نہ کرے، اس کے بعد ہم نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہ دیز آل تھنگس آر اپلائڈ آن اس آلسو. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور دیکھیے یہ سب آیات یا الناسوں سے بالکل اٹیچ نہیں ہے. آپ ذرا تھنک کریں، جو یہ کام کریں گے، جو نماز ادا کریں گے، جو زکوٰۃ دیں گے، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جو اللہ کی ہی عبادت کریں گے. یس، سب سے پہلے وہی آ گیا نا، تم اللہ کی عبادت کرو، یا تم اللہ کی عبادت، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ لوگوں تم اللہ کی ہی عبادت کرو جو تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے 6 ایپیسوڈ آگے، اب 7 ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں آج. تو ہم لوگ آیت نمبر 100 بھی پار نہیں کی ہے، 286 آیات ہے. آل یمن تو بھائیان نے ختم کر دیا، پتہ نہیں ہم سورہ بقرہ ختم کر پائیں گے. لیٹس سی. سو اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم سے وعدہ لے لیے. پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا کہ تم کسی کا قتل نہیں کرو گے، یعنی تم کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، اور تمہارے وطن میں جو لوگ ہیں اسے تم جلا وطن نہیں کرو گے، مطلب اس کو اپنے وطن سے نہیں بھگاؤ گے. لیکن وہ لوگ یہ کام کر گئے، مطلب وہ اپنے ہی بھائیوں کو اپنے وطن سے بھگا دیے. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ قید، ان کے بھائی لوگ جب وہ قید بنا لیے گئے، تو وہ لوگ اس کو فدیہ لے کر انہیں مطلب رہا کیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ پہلے نہیں سوچا؟ کیا تم ان گناہوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ اللہ تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے؟ پھر تم کون سا احسان کر رہے ہو کہ تم جب وہ قید کر لیے گئے تب تم فدیہ دے کر انہیں تم قید سے رہا کر رہے ہو؟ تو اللہ اس پر کر ریکمینڈ، کیا تم اللہ کے کچھ آیات پر، اللہ کے کچھ فرمان پر تم ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو تم چھوڑ دیتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے، سخت عذاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم سے باخبر نہیں، تمہارے اعمال سے جو تم اعمال کر رہے ہو. بنی اسرائیل جو تم اعمال کر رہے ہو اس اعمال سے اللہ بے خبر نہیں، اللہ سے سب کچھ جان رہا ہے. تم احسان جتا رہے ہو، لیکن اس میں بہت یہ ہے، ہم اوپر بتا رہے ہیں ورنہ بہت لمبا ہو جائے. ہم سوری فار دس. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کی یہ لوگ آخرت کے زندگی کو اس دنیا کے زندگی کے لیے بیچ ڈالے ہیں. پھر اس کے بعد پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے. تو پھر یہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا، روشن دلیل دے کر، یعنی پروف، روشن کھلی ہوئی پروف دے کر، دا کلیئر سائنس. اس کے بعد بھی جب وہ رسول تمہیں روشن دلیل دکھا رہے تھے اور تمہاری طبیعتوں کو وہ فٹ نہیں کھا رہا تھا یا تمہارے تھنکنگ پر وہ فٹ نہیں کھا رہا تھا، تو تم نے اس سے کفر کیا اور تم نے تکبر کیا اور بعض کو تو جھٹلا دیا. تم نے بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل بھی کر ڈالا. یہ بنی اسرائیل کا یہ کارکرد ہے، یہ ان کا عمل ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کفر تو کیا. یہ کچھ جو نبی وہ لوگ انہوں نے قتل کیا اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ چوزن بندے اللہ کے، ہمارے اس میں ڈیسٹنی میں ہمارے لائف میں نبی آتے ہیں جاتے ہیں. انہیں گھمنڈ تھا، لیکن اللہ کہہ رہے کہ تم تو یہ اپنے نبی کے ساتھ کر چکے ہو. اور یہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہیں بنی اسرائیل جو مدینے میں ہے وہ کانٹیکسٹ ہے، آپ کو نہیں بولنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے یہودوں کہہ رہے ہیں اللہ کہ تمہارا تو تھنکنگ یہ ہے کہ تم اگلے نبیوں کو تم نے قتل کر ڈالا سارے کلیئر سائن دیکھنے بعد بھی، پھر تم کہتے ہو کہ پھر تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر رہے ہو، یہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم کفر کرو، یہ کون سے نئی بات ہے؟ اور یہ مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں. پھر وہ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں، پھر ایک آیات یہاں پر ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ہر کتاب دیا، سب کچھ دیا، اس کے بعد بھی
اور تم پھر بھی تم نے کفر کیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب تمہارے بیچ نبی نہیں آیا تھا تب تم مشرکین مکہ تم کافروں کو کہتے تھے کہ جب میرا نبی آئے گا تم لوگ کے اوپر ہماری فتح ہوگی. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب تو تم نے کفر کر دیا. اور یس یہ بات صحیح ہے کہ وہ بنی اسرائیل خوب کہتے تھے مکے میں آ کر کہ جب میرا نبی آئے گا نا ہم لوگ کا تو تم لوگوں کو ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھ لیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اب جب تمہارے بیچ نبی آیا ہے تب تم کیوں کفر کرتے ہو. اور اس کا ریزن اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیوں اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اس لیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں یا یہودیوں سے نہیں تھا. ان لوگوں کا تھنکنگ تھا کہ اگر ہم لوگ کا نبی ہوگا یہودی سے, نان یہودی آر ناٹ الاؤڈ ایز اے نبی. تو اللہ کہہ رہے کیا اللہ تمہارے حساب سے اللہ چلیں گے؟ نہیں. اللہ جس بندے پر چاہے اپنا فضل اور غنیمتیں دے گا, تم نہیں ڈیسائڈ کرے گا بنی اسرائیل. تو یہ ان پر ہو رہی ہے. پھر انہیں پر اللہ کمنٹ کرے بہت لمبے. ہم بولے نا ہم نے پہلی ایپیسوڈ یا سیکنڈ ایپیسوڈ میں کہا کہ بنی اسرائیل مطلب آدھا سورہ بقرہ بنی اسرائیل پر ہی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ وہ چیز وہ لوگ ریمائنڈ کر رہے ہیں. ہاں کہ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے کتاب پر یہ مان لا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ان لوگوں کا یہ تھنکنگ تھا. پھر اس میں اللہ یہاں پر تمہارے پاس تو موسیٰ نے یہی دلیل لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑوں کو اپنا بچڑے کی عبادت شروع کر دی. تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارا پھر اللہ اس کو وہ لوگ ریمائنڈ یہ کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ ہسٹری ہے کہ نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ ہر دلیل تمہارے سامنے لائے لیکن پھر بھی تم نے ایک بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی. پھر یہاں پر آپ کہہ دیجیے کہ آخرت کا پھر یہاں پر جو ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو یہ لوگ جو کرتوت کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ لوگ اس کے بعد ان لوگوں کو کہہ دیجیے کہ آپ کہہ دیجیے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو اللہ کے نزدیک اور اس کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثابت میں موت طلب کرو. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہم لوگ کا ہے کیونکہ ہم اللہ کے چنے بندے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے اگر ایسی بات ہے تم اپنا موت طلب کرو اور ہم موت اپنا طلب کرتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ وہ جو اپنے کرتوت کیے ہیں نا وہ لوگ کبھی بھی اپنے موت کے طلبگار نہیں ہیں. وہ لوگ ظالم ہیں. یہ بڑی سائد وہ کہی جا رہی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی وہ لوگ بلکہ یہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حرص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کو پائیں گے. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے اور ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے. گویا کہ عمر دیا جائے بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا پائے گا. یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اے نبی وہ لوگ تو مشرک جو ہے جو مشرک مکہ وہ ان سے بھی زیادہ یہ لوگ جو بنی اسرائیل نا جو آپ ان سے بھی زیادہ یہ لوگ لالچی ہیں دنیا کے لالچ میں. کیوں دنیا کے لالچ میں وہ اللہ کے کتاب کو چینج کرتے تھے تو اس سے زیادہ لالچی کون ہو سکتا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اگر ہزاروں سال کی بھی زندگی دیے جائے تو وہ لوگ ان کا پھر بھی انہیں شکر گزاری نہیں ہوگی. پھر اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عمر انہیں کتنا بھی دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو پھر بھی وہ لوگ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا. یہ بات ہو رہی ہے. یہ بنی اسرائیل کی یہاں پر بات ختم ہوتی نہیں ہے. آئی تھنک سو نہیں ابھی بھی بنی اسرائیل کی بات ختم نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہم لوگ بہت ٹائم ہو گیا سو آپ جو تو ہم لوگ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ختم کر لیں گے بنی اسرائیل کی باتوں کو. تو یہ سب جا کے آپ کو پتہ چل رہا ہو یہ ساری بات سینٹرل آیات میں جا کے فٹ کھا رہی ہوگی. آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کیونکہ جو لوگ اللہ کے اتنے آیات کو بعد بھی اللہ سے کفر کرتے ہیں تو وہ لوگ الٹا کر رہے ہیں نا. وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اتنی آیات دیکھنے کے بعد بھی اور اتنا وارننگ کے بعد بھی. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بہ الآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم.